ایک طرف کراچی میں موت کا کھیل جاری ہے، آگ اور خون کا کھیل جاری ہے، آج چوتھا دن ہے اور وہاں پر درجنوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کی سیاست میں بھی ہلچل ہے۔ آج ہمیں ہمارے اس پروگرام نیوز واچ اسپیشل میں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے 2 بار کے سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ میاں صاحب آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ میاں صاحب، گرینڈ الائنس کی بات ہوئی، اے پی ڈی ایم میں جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اس میں ایک جماعت ایم کیو ایم بھی تھی کہ اس سے بات چیت نہیں کی جائے گی، لیکن اب ایم کیو ایم سے آپ کی بات چیت ہوئی ہے۔ اس وقت فیصلہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ تھا، اب کا فیصلہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ ہے، کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جاوید صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ ابھی آپ نے رابطوں کی بات کی ہے، تو جب تک کہ حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی تھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا، اور جب انہوں نے چھوڑا ہے اپنے حکومت کے ساتھ اتحاد کو، تو اس کے بعد ہماری آپس میں گفتگو ہوئی ہے، اور حکومت کو چھوڑ کر اپوزیشن بینچز پہ جب انہوں نے بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو ہم تو پہلے اپوزیشن بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپوزیشن بینچز میں جب اور زیادہ لوگوں کی تعداد آئے گی، بڑھے گی، تو پھر یقیناً ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار بھی ملک کے اندر عوام کو نظر آئے گا۔ تو ایک بڑی برائی کو روکنے کے لیے اپوزیشن اکٹھی جدوجہد کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا یہ کوئی الائنس الیکشن الائنس تو ہے نہیں ہے، ہمارا یہ الائنس تو گورنمنٹ بنانے کا کوئی الائنس تو ہے نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت موجودہ حکومت جو ہے یقیناً پاکستان کے عوام کو بہت مایوس کر رہی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو کہ بڑے خلوص کے ساتھ چلے تھے ان کے، ہم بہت مایوس ہوئے ہیں، اور آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جو ہم کو فرینڈلی اپوزیشن کا طعنہ دیتے تھے کہ کس طرح سے حکومت نے بھی جو ہے وہ کیا زبان استعمال کی ہمارے خلاف، تو نہ اس میں کوئی غرض تھی ہماری جب حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے تھے، نہ اس میں کوئی ذاتی غرض ہے۔ صرف غرض ایک بات کی ہے کہ پاکستان کو اس بربادی کے راستے پہ بلکہ مزید یہ حکمران جو ہے وہ ڈال رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام، جیسے کہ ابھی آپ نے کراچی کا بھی ذکر کیا ہے، کراچی کے عوام جو ہیں سکون مانگتے ہیں، امن مانگتے ہیں، اور وہاں کے جو طبقہ ہے، تجارتی طبقہ ہے، جو بزنس مین ہیں، جو کراچی کے اندر اور پاکستان میں جن کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ان کے بزنس تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تجارت جو ہے وہ روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ اچھا میاں صاحب، اس کا حل کیا ہے؟ یہ کراچی کا جو معاملہ ہے اس کا حل کیا ہے؟ کچھ سیاسی تو اس حل ہے؟ سچویشن کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اگر اپوزیشن کی جماعتیں جدوجہد کرتی تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اپوزیشن پہ اکٹھے ہو کے ایک اس کی طرح ایک مضبوط ایک قوت جو بنے گی، یقیناً وہ حالات واقعات کو درست کرنے کے لیے ایک اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اس وقت حکومت جو تباہی کے راستے پہ چل رہی ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ تو جہاں تک کراچی کی جو بات ہے، دیکھیے ہر کچھ عرصے کے بعد اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کراچی میں، اور کئی بندے مر جاتے ہیں، 2-3 دنوں میں 60-70 بندے مر جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی مرتے رہے ہیں پچھلے عرصے میں۔ تو مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھ نہیں سکا ابھی تک، اتنا عرصہ ہو چکا ہے، کیا حکومت نے کوئی ایسے بندے پکڑے جس کے بارے میں وہ یہ کہہ سکیں کہ یہ بندے فلاں بندے ہیں؟ اگر ان کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو بتایا جائے کہ ان کا تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے، کسی گروہ کے ساتھ ہے تو وہ تعلق بتایا جائے، یا اگر وہ غیر ملکی سپانسرڈ
لوگ ہیں تو ان کا بتایا جائے. حکومت نے اس سلسلے میں ابھی تک کیا کیا ہے؟ یعنی دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ اس سے حکومت کی کارکردگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے قوم کو یہ بتایا ہی نہیں, اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو, سندھ کے لوگوں کو, یہ لوگ ہیں جو ملک کا اور کراچی کا, سندھ کا امن تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی اس ملک کے اندر یا دنیا کے اندر, کوئی بھی کسی ملک میں بھی ایسی گورنمنٹ ہو جو کہ واقعتاً گورنمنٹ کہلانے کے لائق ہو, وہ 2-4 ہفتوں میں آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے, پہچان لیتی ہے کہ یہ وہ عناصر ہیں جو تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے امن کو. اتنے سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے ہیں, یہ حکومت ابھی تک ان عناصر کو نہ پکڑ سکی ہے, نہ قوم کو بتا سکی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو آج میں سن رہا تھا اسٹیٹمنٹ رحمان ملک صاحب کا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے اور یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں امن کو خراب کرنے کے لیے. آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ قوم کو بھی بتائیں. پھر واقعتاً اگر آپ کو علم ہے تو آپ قوم کو بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کی طرف آپ روز اس طرح کی باتیں کر. ہم یعنی کہ سٹرن ایکشن لیں گے. ہم نے جو کنسٹیبلی فرنٹیئر کنسٹیبلی ہے اس کے 1000 بندے بھی ہم یہاں پہ بھجوا رہے ہیں, رینجرز یہاں پہ موجود ہے, پولیس ہے یہاں پہ. تو حال یہ کہ ابھی تک یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ بندے ہیں کون جن کا یہ تعاقب کریں گے, جن کا یہ پیچھا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب, اس میں گرینڈ اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں, ایم کیو ایم سے تو بات چیت ہوئی, رات کو شہباز شریف صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے, جماعت اسلامی کا بھی آپ سے گلا ہے, وہ کہتے ہیں جی اے پی ڈی ایم کے فورم پہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا, پھر آپ نے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. میں اس پہ ذرا تھوڑا سا رکتا ہوں. میں جی جی آپ کو میں ذرا بات کاٹ رہا ہوں. ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں. اے پی ڈی ایم میں بڑی کلیئر بات ہوئی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن نہیں لڑا جائے گا, تو مسلم لیگ این نے الیکشن لڑ لیا اپنے طور پہ, یہ بہت ہی غلط بات ہے, غلط الزام ہے. حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے. بات یہ ہوئی تھی اے پی ڈی ایم کے اندر کہ پیپلز پارٹی سمیت ہم سب الیکشن نہ لڑیں, مشرف کے الیکشن کا ٹوٹل بوائیکاٹ کرے اپوزیشن, اور بشمول پیپلز پارٹی اور بشمول پی ایم ایل این الیکشن نہ لڑا جائے. یہ تھا جو وہاں پہ بات ہوئی تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کیا. انہوں نے کہا ہم تو الیکشن لڑیں گے. میں نے ان سب سے کہا, میں نے کہا اگر ایک پارٹی چاہے وہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی ہے تو پھر یہ بوائیکاٹ نہیں ہوتا. تو اگر ہم سب بوائیکاٹ کا اعلان کریں گے تو شاید پولنگ اسٹیشنز پہ بہت کم لوگ جائیں گے, نہ جانے کے برابر ہوگا. تو وہ الیکشنز کا اس الیکشنز کا کریڈیبلٹی کچھ نہیں ہوگی. لیکن اگر پیپلز پارٹی جاتی ہے تو پھر اس طرح کا بوائیکاٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور ہم نے پیپلز پارٹی کو منانے کی بڑی کوشش کی. محترمہ اس وقت زندہ تھی, ان سے بھی میں نے بات کی. محترمہ کے بعد پھر ہم نے زرداری صاحب سے بھی بات کی, لیکن وہ نہیں مانے. تو پھر ہم نے اے پی ڈی ایم میں کہا کہ اگر وہ لڑیں گے تو پھر ہمیں بھی لڑنا چاہیے. یہ بات ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے اس کو حقائق کو غلط طور پہ نہیں پیش کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں. میاں صاحب, جماعت اسلامی کا تو چلیں یہ گلا تھا, جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی گزشتہ رات ملاقات ہوئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تحریک انصاف بھی ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے. ان جماعتوں کے ساتھ آپ کے روابط کیسے ہوں گے, اور کیا یہ بھی باقاعدہ حصہ بن سکتے ہیں اس الائنس کا؟ دیکھیے, میں پہلی والی آپ کی طرف جو مجھ سے بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ اس الیکشن میں نہ صرف پیپلز پارٹی الیکشن لڑی تھی, بلکہ اسفند یار صاحب بھی الیکشن لڑے تھے, یعنی اے این پی بھی الیکشن لڑ رہی تھی. اے پی ڈی ایم میں وہ بھی شامل تھیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن میں حصہ لے رہے تھے. جب اتنی پارٹیاں حصہ لے رہی ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بوائیکاٹ کچھ بھی ہوتا وہ مؤثر نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو اب جماعت اسلامی ہے, جے یو آئی فے ہے,
تحریک انصاف بھی اپوزیشن کر رہی ہے، ان کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے ہیں نہیں ہوئے؟ یہ کس طرح سے کن بنیادوں پہ یہ حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ یہ جماعتیں جو ہیں یہ اگر آتی ہیں اپوزیشن میں اور اس الائنس کا حصہ بنتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ خوش آمدید کہیں گے ہم، بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ یہ حکومت تو پاکستان کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان کو پاکستان کا خیال نہیں ہے اور شاید صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ پاکستان کے معاملات کو درست کر سکیں۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اسی طرح کے دھرے کے دھرے ہیں جس پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ شاید ممکن ہے مجھ سے آپ اس سبجیکٹ میں بعد میں بات کریں، لیکن آپ دیکھیے لوڈ شیڈنگ میں کچھ نہیں ہوا، پاکستان کے اندر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی کردار نہیں ادا کیا گیا۔ پاکستان کرپشن میں پہلے سے زیادہ اس وقت بدنام ہے۔ بڑے بڑے سکینڈلز ایسے ہوئے جو کہ آج تک نہ میں نے کبھی سنے تھے نہ کبھی دیکھے تھے، اور غربت کی لکیر سے ہر روز ہر آنے والے دن زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کے غربت کی سطح سے نیچے گرتے جا رہے ہیں، لیکن اس حکومت کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک آدھ ایسی جماعت بھی ہے جیسے کہ تحریک انصاف ہے، جن کے بارے میں ایک تاثر عام ہے کہ وہ ایجنسیوں کی سپانسرڈ جماعت ہے، اور ایجنسی کے لوگ جو ہیں وہ خفیہ ایجنسی جو ہے ان کی مدد بھی کر رہی ہے، ان کو پیسہ بھی فراہم کر رہی ہے، اور ان کی اپنا ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی ان کی کر رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو دو بوٹس میں پاؤں رکھنے والے جو پارٹیاں، ان سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی بچا جا سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ 97 سے 11 ہیڈ آپ کا تحریک انصاف کے ساتھ ہے، وہ تو اپنے آپ کو، عمران خان تو اپنے آپ کو متبادل لیڈر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن کلا بازیاں کھانا، پہلے ایک سٹانس اختیار کرنا، پھر اس کے بعد دوسرا سٹانس اختیار کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو عمران صاحب کے یہ بیانات کہ نواز شریف صاحب چاہیں تو اور بھی اس طرح کے انقلاب برپا ہو سکتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک دم یہ پینترا بدلا، اور آپ دیکھیں کہ وہ انقلاب کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اب میں کچھ ایسی چھوٹی بات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مثال دینے کے لیے ضروری ہے۔ اب وہاں پر راول پنڈی میں جو جہازی خان ایک بندہ ہے جو بدنام زمانہ آدمی ہے، وہ عمران صاحب کا امیدوار تھا۔ شیخ رشید جس حلقے سے ہمارے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں میں، جہاں ہمارے شکیل اوان جیتے ہیں، تو اس میں ان کا جہازی خان بندہ تھا، اور وہ اس کی ریپوٹیشن، شہرت سے ہر کوئی واقف ہے۔ تو ان بندوں کے ذریعے سے انقلاب لائیں گے جس طرح کے انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں، تو اور پھر ووٹ بھی ان کو شاید 2-2.5 ہزار کے لگ بھگ ملے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلے مشرف کا ساتھ دینا، مشرف سے پہلے ہمارا ساتھ دینا، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دینا، پھر مشرف کے بعد پھر اور پینسلا بدلنا، تو یہ تو سیاست میں مناسب چیز نہیں ہے۔ کلا بازیاں کھانا اور پھر کبھی پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرنی، کبھی کسی اور سسٹم کی بات کرنی۔ یہ سب آپ سیاسی اتحاد کی تاریخ ہمارے ملک میں کافی پرانی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو رویہ تھا یا آپ کی جو سیاست تھی، ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھا بڑی جارحانہ رہی، اور اس میں بڑی جو اپوزیشن کی بڑی جماعت تو آپ ہی ہیں، لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں وہ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ میاں صاحب کا رویہ بڑا سخت ہے۔ تو اس رویے میں بھی اگر آپ اس اتحاد کو بنانا چاہ رہے ہیں اور اس اتحاد کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنے پرانے رویے پہ بھی نظر ثانی کریں گے، اپنا جو جارحانہ رویہ ہے اس میں بھی کوئی کمی کریں گے؟ جاوید صاحب کوئی ایسا جارحانہ رویہ نہیں ہے، آپ پرنسپلڈ کہہ سکتے ہیں، ایک اصولی ایک سٹینڈ ہے۔ آپ اپنے رویے کو اپنے اصولوں کے مطابق رکھیں نا، ان کے تابع رکھیں، یہ نہیں کہ آپ اصولوں کو رویے کے تابع رکھیں۔
تو بڑا فرق ہے دونوں میں. تو میرا خیال ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے پاکستان میں ایک اصولی سیاست کرنی ہے اور ایک کسی اصول کے تحت اپنی پالیسیز بنانی ہے, اصول کے تحت ملک کو چلانا ہے اور قوم کو بھی اصولوں کے تحت آگے لے کے بڑھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پھر اس قسم کا رویہ بہت ضروری ہے. کوئی الحمدللہ میں تو کئی دفعہ دعا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ مجھے ہمیشہ ایروگینس یعنی تکبر سے بچانا اور کبھی بد اخلاقی سے, یعنی بد اخلاقی اخلاق کو بلند رکھیں. یعنی دعا یہی کرتا ہوں کہ کبھی کسی ایسا کوئی کام سرزد نہ ہو جس سے کسی کا دل دکھے. اچھا میاں صاحب, آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کی بات ہوئی, حکومت کہتی ہے کہ آپ نے یہاں پہ دھاندلی کی, لیکن آپ کی طرف سے کافی ایک وہاں پہ جو تقریریں ہوئیں اس پر حکومت نے یہ بھی کہا, سردار عتیق بھی کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب کی تقریروں سے کشمیر کوس کو نقصان پہنچا. یہ آزاد جموں کشمیر میں کیا ہوا؟ یہ تو ایسے ہی بالکل جو بیس لیس قسم کے الزامات ہیں جن کا جواب دینا بھی مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو یہاں پہ کردار رہا ہے آمریت میں, اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے کشمیر کوس کو. کشمیر کوس کو میرا نہیں خیال کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں کو نقصان پہنچا ہے. ہاں, آمریت میں ضرور نقصان پہنچا ہے, اور پھر کارگل بھی ایک آمریت کا ہی ایک وہ کھیل تھا. تو میں یہ عرض کروں گا کہ کشمیر کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو پیسہ ہے وہ وہاں پہ تقسیم کیا گیا صرف ووٹ خریدنے کے لیے. کتنی زیادتی ہے. اور اس کے بعد پھر یہ مجھے حلقوں سے براہ راست اطلاعیں ملی ہیں, اور پھر وہاں پہ اتنے زبردست قسم کے وہ بوگس ووٹس تھے, ان کی فہرستیں تھیں جن کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا, حالانکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کہی گئی. اس کے بعد پھر دوسری بات یہ جاوید صاحب کہ ایک رات پہلے الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کرتا ہے کہ جہاں کا کوئی رہنے والا ہے وہ آئی ڈی کارڈ کے ذریعے سے وہیں ووٹ ڈال سکتا ہے, کہیں اور نہیں ڈال سکتا. اس کو راتوں رات واپس کروایا گیا, جس میں منظور وٹو صاحب نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ظاہر ہے منظور وٹو صاحب نے, جو ان کے باسز ہیں, ان کے جو آگے جو ان کے بالا لوگ ہیں, انہوں نے ان کو کہا ہوگا کہ آپ یہ کام کیجئے. تو پھر مجھے بتایا جائے کہ وہ پہلا نوٹیفیکیشن صحیح تھا یا جو بعد والا صحیح تھا. یعنی یہ ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے دھاندلی کی گئی ہے الیکشنوں میں. جیسے بھی ہو, حکومت کا یہ فیصلہ تھا کہ ان الیکشنوں میں دھاندلی جتنی بھی کرنی پڑے کر کے اس کو جیتا جائے. لیکن پھر بھی الحمدللہ ہماری جو کارکردگی, مجھے اس پہ کوئی مایوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 4 مہینے پہلے ہم الیکشنوں میں گئے ہیں, لیکن ہم نے ماشاءاللہ اچھا وہاں پہ مظاہرہ کیا الیکشنوں میں. ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے قائد اور پاکستان کے 2 بار کے سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف. میاں صاحب, یہی انہی الیکشنز کو لے کے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ نے بڑی شدید تنقید کی, اور یہ تاثر ابھرا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آپ ہو گئے, فوج کے حوالے سے, اداروں کے حوالے سے اس قدر شدید تنقید آپ نے کی. میرا خیال ہے کہ میرے کسی بھی بیان میں تنقید کا تو کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا. میں نے حقائق بیان کیے, اور جو ہماری تاریخ رہی ہے اس کی بات کی میں نے, اور جو پاکستان کے اندر حکومت اور حکومت کی جو ایجنسیز ہیں ان کا جو کردار ہونا چاہیے اس پہ بات کی میں نے تو کوئی تنقید, غیر ضروری قسم کی تنقید کسی پہ بھی نہیں کی. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا رہا ہوں کہ میں اداروں کا ویل وشر ہوں. ادارے اب کون سے ادارے ہیں
پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی جوڈیشری ہے، پاکستان کی فوج ہے، یعنی افواج پاکستان ہے، اور پھر ایک جو ایگزیکٹو ہے وہ بھی ایک ادارہ ہے. میں تو میڈیا کو بھی اس میں شمار کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں میڈیا بھی شامل کرتا ہوں اس میں. تو میں تو یعنی کہ ہمیشہ ان اداروں کے استحکام، ان کی بہتری کے لیے کوشش خود بھی کرتا رہا ہوں. جب میں وزیر اعظم تھا، آج میں اگر اپوزیشن میں تو آج بھی میں ان کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں. مضبوط تبھی رہیں گے وہ جب وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے اپنے کام انجام دیں گے. جیسے ہی کوئی اپنے ادارے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف خود بھی بدنام ہوتا ہے بلکہ اپنے ادارے کو بھی بدنام کرتا ہے. تو یہ روش پاکستان کے پچھلے 50-60 سالوں میں یہ رہی ہے. تو آج اس پہ بات کرنا، یا اس سے پہلے بھی ہم آج نہیں کہ آج ہی بات کی ہے، ہم تو 10 سال پہلے بھی یہی بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تو بہترین کردار ہے جو ہر پاکستانی کو ادا کرنا چاہیے. میڈیا کو اس میں آگے آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میڈیا کے ابھی بھی بہت سارے ایسے حلقے ہیں جو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوفزدہ ہیں. میڈیا کو خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کریں بات پاکستان کی. اگر کسی بات سے تقدیر بدلتی ہے، اصلاح ہوتی ہے، تو اس میں تو پیش رہنا چاہیے، بلکہ ڈر کے خوفزدہ ہو کے تو معاملات کو اور بگاڑ دیں. تو کئی میڈیا کے ایسے حلقے ہیں جو بات کو بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں، اس کو اپنا حق، اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو نیگیٹو انداز میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ میں صرف میں سیاست میں ہوں. میں خود بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس بات سے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہوں گے، لیکن مجھے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے. اور شاید وہ ایسا بھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ ناراض ہو گئے تو شاید الیکشنوں میں کوئی ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گے. میں یہ مت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایجنسیوں کی مدد سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے، یا ان کی مخالفت سے الیکشن ہارا جا سکتا ہے. میرے خیال ہے اس مت کو ٹوٹنا چاہیے پاکستان میں. اس مت کو توڑنے کے لیے جو بھی کردار ادا کرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین پاکستانی ہوگا. اس کو پاکستانیت کا ایوارڈ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستانیت کا ایوارڈ دینا چاہیے. اچھا میاں صاحب، آپ نے الیکشنز کی بات کی. یہ بات میں نے آج تک کبھی پہلے نہیں کی جو آپ سے کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل بڑی میرا یہ بلیف ہے، اور میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بدنام ان باتوں سے نہیں، یہ بدنام مشرف کے کارناموں سے ہوئے ہیں. مشرف بھی بدنام ہوا ہے، ادارے بھی بدنام ہوئے. اب آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، چھوٹی نہیں، خاصی بڑی مثال ہے. اکبر بگٹی کو جو فوجی آپریشن کے ذریعے سے مارا گیا، یہ کس نے ادارے کو بدنام کیا؟ کیا وہ آپریشن کا میں ذمہ دار ہوں؟ وہ خود اس وقت کے مشرف صاحب اور ان کے ارد گرد کے جو فوجی سربراہ تھے وہ ذمہ دار ہیں. اس کی وجہ سے ساری فوج جو ہے وہ اس کو یہ ایک بوجھ برداشت کرنا پڑا بدنامی کا. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید مشرف صاحب فوج کے لیے یہ حکم جاری نہ کرتے کہ جی آپ وردی پہن کے سڑکوں میں نہ جائیں، آپ وردی پہن کے بازاروں میں نہ گھومیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میاں صاحب بڑا پرویز مشرف صاحب سے ایک بات یاد آ گئی کہ اسلام آباد کے بعض حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے. آپ کے خیال میں یہ کون یہ بات کر رہا ہوگا کہ سابق صدر پرویز مشرف کا ظہور دوبارہ ممکن ہے کسی ایک اہم جماعت کے ذریعے سے، اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہوگی وہ میاں شہباز شریف صاحب سنبھالیں گے؟ یہ میرا خیال ہے کہ مشرف کے زمانے میں یہ چیز سنی تھی میں نے بھی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف قابل قبول نہیں ہے تو شہباز شریف قابل قبول ہے. مشرف کے لیے تو میں نے کبھی سفارش نہیں کی کہ مجھے قابل قبول بنایا جائے. ان کے لیے قابل قبول مجھے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. تو اس وقت سے یہ ان کی کوشش رہی ہے کہ بھائیوں میں کوئی دراڑ ڈالی جائے اور ان کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے، لیکن ایسا وہ ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان کی جو ساورنٹی ہے، پاکستان کی خود مختاری ہے، جو ہماری سیلف رسپیکٹ ہے، عزت ہے، توقیر ہے، آبرو ہے،
اس کو پامال کیا جاتا ہے, پاؤں تلے روندا جاتا ہے, ایک ایبٹ آباد کے اندر آپریشن کیا جاتا ہے, اور ہم اس کی انکوائری کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یعنی ہمیں ڈر لگتا ہے, خوف آتا ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی کمیشن بنائیں جو اس کے جو واقعات ہیں اس کی انکوائری کی جا سکے. کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ اللہ تو کہتا ہے کہ کریں, قوم چاہتی ہے کہ انکوائری ہو, اور خدا بھی کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا غلط کام دیکھو تو آگے کھڑے ہو جاؤ اس کے خلاف. تو میں تو اگر یہ میں نے بات کی انکوائری کی, تو میں نے کوئی اس میں کوئی سیاسی کوئی ایلیمنٹ ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ میں نے اپنی پاکستانی ہونے کا ایک کردار ادا کیا ہے. اگر سلیم شہزاد مارا جاتا ہے جو کہ ایک جرنلسٹ ہے, آپ ہی کی کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے, تو میں تو سلیم شہزاد صاحب کو نہیں جانتا تھا, لیکن جو واقعہ ہوا ہے وہ اتنا سنگین ہے کہ اس کے لیے انکوائری کے لیے ہمیں درخواستیں کرنی پڑیں, حکومت سے منتیں کرنی پڑیں, ہمیں ایبٹ آباد کے واقعے کے لیے ریزولوشن پاس کرنا پڑا جس کی پاسداری نہیں کی گئی, اور ہم نے اس کمیشن کو قبول نہیں کیا جو حکومت نے بنایا ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں کئی, سربراہ کے علاوہ, سربراہ کی بات نہیں میں کر رہا, اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے نہیں ہیں, اور ایک آدھ کو میں جانتا ہوں, وہ میں ان کی شمولیت سے خوش نہیں ہوں کہ وہ صحیح جو فیصلہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ایک انکوائری کمیشن بنوانے کے لیے, جہاں از خود اس طرح کے کمیشن بنتے ہیں, لوگ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ از خود استعفیٰ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو کسی قسم کی اس طرح کی روایت نہیں ہے, نہ استعفیٰ دینے کی, نہ یہاں پہ کمیشن بنانے کی. کارگل کا ابھی تک کمیشن نہیں بن سکا. اب مجھے بتائیں نا, ایک دن بنے گا تو صحیح, لیکن ابھی تک نہیں بنتی. یعنی کہ 10 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے, کارگل کا کمیشن نہیں بن سکا. تو پھر ایسے جہاں اس طرح سے حکومتیں چلائی جا رہی ہوں, تو وہاں کسی نہ کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا, سچ بات کہنی پڑے گی. میں نے سچی باتیں کہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میڈیا نے بھی اس کا بہت حد تک ساتھ دیا ہے, قوم کی بھی یہی جذبات ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. پروگرام نیوز واچ میں ایک وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے قائد جناب میاں نواز شریف صاحب. میاں صاحب, مسلم لیگ قاف کہتی ہے کہ مونس الہی کے خلاف کیس کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ظفر قریشی کا جو معاملہ ہے ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے کا, وہ پارلیمنٹ میں بھی لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ 2 حصے ہیں میرے سوال کے, تو یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے پنجاب گورنمنٹ کا مونس الہی کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وفاقی حکومت تھی, اس کو ڈیل کرتی رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا, اور اس کی کسی قسم کی انویسٹیگیشن تو پنجاب میں تو ہوئی نہیں. تو لہٰذا یہ بات تو بالکل غلط ہے. میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے وہ کسی نہ کسی کو ملوث کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ سیاسی عداوت ہے, کوئی سیاسی. ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں رہا, اور سپریم کورٹ جس طرح سے اس کو چلانا چاہتی ہے اس کیس کو, حکومت اس میں رکاوٹ بن رہی ہے. میں نہیں جانتا, میرا نہیں خیال کہ میں جو ہے وہ اس پہ زیادہ کوئی روشنی ڈال سکوں گا, لیکن ایک بات میں کم از کم جانتا ہوں کہ دونوں بہت ہی اپوز تھے ایک دوسرے کے, بدترین مخالف تھے. زرداری صاحب بھی اور چودھری صاحب بھی ایک دوسرے کے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسے ہی محترمہ شہید ہوئیں تو سب سے پہلے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ قاتل لیگ ہے, کاف لیگ کو کاف سے قاتل کہا تھا, تو قاتل لیگ ہے. تو انہوں نے بھی آگے سے اسی قسم کے جواب دیے تھے. تو اب دونوں بہت ہی گھل مل گئے آپس میں, ایسے جیسے کہ بہت پرانے دوست ہیں, صدیوں پرانے دوست ہیں. تو اس کا بنیادی مقصد یہ کہ
اس کیس کی پراپر انکوائری نہ ہو، گواہ پیش نہ کیے جائیں، اور پھر حکومت ان کا بھرپور ساتھ دے اس میں، وفاقی حکومت جو ہے ان کی اس معاملے میں پوری مدد کرے. وہ مدد کر رہی ہے وفاقی حکومت، لیکن سپریم کورٹ اس کیس کی تہہ تک جانا چاہتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے، کیس کی تہہ تک جانا چاہیے. تو اس میں جو ہے وہ ظفر قریشی صاحب کا جو معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر ظفر قریشی صاحب کو سپریم کورٹ نے بلایا، اس کو یہ ذمہ داری دوبارہ دی، اور اگلے لمحے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اس کا معطل کر دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی ڈیفائنس ہے سپریم کورٹ کی. بہت افسوسناک یہ ایکشن تھا حکومت کا، کہ یہ تو ایسے ہی جیسے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے یعنی کہ ایک یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ جو مرضی کریں، ہم آپ کی دال نہیں گلنے دیں گے. لیکن پوری قوم اور اپوزیشن ایسا نہیں سوچتی. قوم اور اپوزیشن ایسے ہر معاملے میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. میں صرف مون سلائی کی بات نہیں کرتا، میں اور بھی ایسے مون سلائی سے بھی بڑے بڑے یہاں پہ کیسز ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو کمیشنیں حکومت کے وزیروں نے لی ہیں، حکومت کے وزیروں نے ان کی بیگموں کے اکاؤنٹوں میں گئی، ان کے بچوں کے اکاؤنٹس میں جو کمیشنیں گئیں، آخر ان کے اندر کوئی ایسا ضمیر نہیں ہے جو ان کو یہ مجبور کر سکے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں، ہم چھوڑ دیں، اپنا قلم دام چھوڑ دیں. پاکستان کے عوام کی، جاوید صاحب آپ کی، میری، پاکستان کے عوام کی خون پسینے کی کمائی ہے یہ، اور ہم اس کو اس بے دردی سے لوٹتا ہوا دیکھیں اور پھر ہم اپنی زبان بھی نہ کھول سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے نا وہ کہہ دے، فیصلہ کر لے کہ میں بے ضمیر انسان ہوں، میں کچھ نہیں کروں گا اس سلسلے میں. لیکن کسی کا بھی ضمیر تھوڑا بہت جاگتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، کم از کم وہ اپنا جو ہے وہ زبان سے روکے. زبان سے نہیں روک سکتا، کم از کم دل میں تو برا جانے. ہم یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بھی ہم بے ضمیر نہیں کہ ہم خاموش رہیں. اور ہم اس لیے ریکوزیشن کیا ہے ہم نے اجلاس کو ہم نے اپنا جو ہے نا وہ بلایا ہے اپنے از خود، کہ ہم اس میں ظفر قریشی کا معاملہ بھی لے کے آئیں، کیونکہ ہم اس طرح کے اچھے جو افسر ہیں، ذمہ دار افسر ہیں، اس طرح کے جو باضمیر افسر ہیں، ہم ان کی اس طرح سے تذلیل ہم بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو بلیک میل کیا جائے یا بلی کیا جائے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور اس کو ہماری پارٹی بھرپور انداز میں لے گی. ٹھیک ہے میاں صاحب، اگر صدر آصف علی زرداری کی سیاست کی بات کریں تو گراؤنڈ ریالٹیز پہ سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو ون اوور کیا، اتحاد بنائے. پہلے آپ بھی ساتھ تھے، مسلم لیگ نون تھی، اے این پی تھی، ایم کیو ایم تھی. آج مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے، این پی بھی نہیں ہے، ایم کیو ایم بھی، اے این پی تو ہے، ایم کیو ایم نہیں ہے، جے یو آئی فے نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ قاف ہے. تو اتحاد بنانے میں گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق وہ کامیاب ہیں. آپ کی کوئی اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے اس طرح کی سیاست نہیں کی؟ جس طرح کے اتحاد زرداری صاحب بنا رہے ہیں، اس طرح کے اتحاد وہ بناتے جائیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. ہمیں اس کا سیاسی فائدہ ہی پہنچے گا، لیکن زرداری صاحب کو اس کا بہت سیاسی نقصان اٹھانا پڑے گا. یعنی یہ اتحاد مجھے معافی چاہتا ہوں، لوگوں کی نظر میں یہ چور بازاری ہے ساری. لوگ کہتے ہیں یہ سب ایک ہی قسم کے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ ملک کو لوٹنے والے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتحاد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور اداروں کو جو ہے نا وہ لڑایا جا رہا ہے، ان کی تصحیح کی جا رہی ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، دانستہ طور کے اوپر ان کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ان کو مروب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو بلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو اس کام کے لیے اگر اتحاد بنایا گیا ہے تو پھر اس اتحاد سے اس قوم کو بچانا یہ آپ کا میرا فرض بن جاتا ہے. لیکن یہ صاحب آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو اتحاد بنا ہے یہ جنوبی پنجاب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنوبی پنجاب میں الیکشن میں یہ اتحاد
کچھ اچھی امیدیں اپنے سے وابستہ کر رہا ہے، پھر اس سائڈ پہ بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون صرف سینٹرل پنجاب میں رہ جائے گی، کوئی اس قسم کا کوئی خطرہ تو آپ نہیں محسوس کر رہے؟ ابھی آزاد کشمیر کا الیکشن دیکھا آپ نے، مسلم لیگ نے تو وہاں پہ بھی انروڈس پیدا کیے ہیں، دکھایا ثابت کیا ہے قوم کو کہ ہم یہاں سے بھی سیٹیں جیتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ماضی آپ کے سامنے ہے، تاریخ آپ کے سامنے ہے. 2 مرتبہ ہم نے پورے پاکستان سے الیکشن جیتا ہے. اور ایک زمانہ یہ بھی تھا جاوید اقبال صاحب جب پیپلز پارٹی کی پورے ملک میں 16 سیٹیں تھیں اور ہماری 2/3 اکثریت تھی. تو وہ بھی زمانہ آپ نے دیکھا ہے. اب ہم انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی زیادہ سیٹیں جیتیں گے. ٹھیک ہے میاں صاحب. ہیوی مینڈیٹ کا تانا ایک دفعہ پھر آپ سے سننا پڑے گا. لیکن اس کو ہم استعمال کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان میں قانون کے احترام کے لیے، آئین کے احترام کے لیے، جوڈیشری کو مضبوط بنانے کے لیے، ڈیموکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اپنے فوجی اداروں کو بھی ان کی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے. لیکن وہ راستہ روکیں گے جو ادارے سے سیاست کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے میاں صاحب، پاکستان کے عوام بڑے پریشان ہیں. ہم نے تو سیاست پہ گفتگو کی، لیکن اصل معاملہ ہے عوام کا. عوام بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پاکستان کے عوام تو دیکھ رہے ہیں سیاستدانوں کی جانب، لیکن آپ کے پاس کیا اس کا کوئی ایجنڈا ہے کہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ تو حکومت ہی اس طرح کے مسائل حل کرتی ہے، اور حکومت نے بہترین موقع کھو دیا. جاوید اقبال صاحب، ہم اسی ایجنڈے کے لیے حکومت کا بھرپور ساتھ دینا چاہتے تھے، دیا بھی کچھ عرصہ، اور پھر انتظار میں بھی کئی گھڑیاں بیت گئیں جب آپ کہتے تھے کہ یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. وہ فرینڈلی ٹو دا پیپل آف پاکستان تھا. یعنی گورنمنٹ کو چھوڑیں آپ، ہم کہہ رہے تھے، ہم چاہتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکے، بے روزگاری کا. کیونکہ ہم، اگر آپ میری پچھلی 2 حکومتوں کی طرف نظر ڈالیں گے، ہمارا ایجنڈا یہی تھا کہ روزگار دینا ہے لوگوں کو، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، غربت کو روکنا ہے، اس کو خوشحالی کی طرف بدلنا ہے، اور غربت کو خوشحالی سے بدلنا ہے، اور پھر اکنامک ڈیولپمنٹ. آپ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے پاکستان میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے، وہ ہمارے دور ہی کے تو ہیں. اب میں بار بار تو گنوانے سے رہا، آپ سب جانتے ہیں. تو دفاعی لحاظ سے بھی، دفاعی فرنٹ پہ بھی، اور پھر اکنامک فرنٹ پہ بھی. اور پاکستان میں اگر وہ مومنٹم جاری رہتا، آج پاکستان پتہ نہیں کہاں ہوتا، ترقی کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا. لیکن آج پاکستان، بدنصیبی کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ فیلڈ سٹیٹس میں 12ویں نمبر پر پاکستان ہے. کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے. مجھے بہت خود دکھ اس کا بڑا ہوتا ہے. اتنا اچھا موقع تھا، حکومت نے گوا دیا صرف اپنے پیٹی چھوٹے انٹرسٹ کی خاطر. اللہ نے موقع دیا تو ہم پہلے 2-3 سالوں میں انشاءاللہ عوام کو دکھائیں گے کہ ہم نے ان کے مسائل کا کس خوش اسلوبی کے ساتھ حل کیا ہے. اور ہمارے پاس وہ پروگرام ہیں، ان کو ہم، ان کی جو کہتے ہیں نا، اس کو اب فائنل ٹچز ہم دے رہے ہیں، ان کو ریفائن کر رہے ہیں. اور وہ اکانومی پر بھی ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ اور یہ جو اس وقت پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے وہ شامل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایجوکیشن کے اوپر بھی ہمارا ہے، لا اینڈ آرڈر کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، یقیناً اس کے اوپر بھی اس وقت ہم کام کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہیلتھ کے شعبے میں پاکستان کے اندر امپلائمنٹ کیسے جنریٹ کرنی ہے، اور یہ سارے اس میں تھنک ٹینکس ہمارے اس پہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ میاں نواز شریف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ.